بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں سورۃ نساء کے آخری 4 رکوع یعنی رکوع 21 سے 24 اور سورۃ معاہدہ کے 16 میں سے 10 رکوع شامل ہیں۔ اس سے پہلے 5 پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت کی گئی تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اللہ بری باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ چھٹے پارے کے 21ویں رکوع میں اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائے اور ایسا کرنے والا منافق ہے، اور منافقین جنت کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ہاں، جو توبہ کر لے اور اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں گے اور اللہ کی اطاعت شروع کر دیں گے تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ انبیاء کو نہیں مانتے۔ قرآن میں ان کو کافر کہا گیا ہے اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار ہے۔ 22ویں رکوع میں یہودیوں کے چند عزائم کا بیان ہے۔ منافقین کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ 20ویں رکوع میں رسالت کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 افنون سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس بارے میں نصارہ کو یہ سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سورۃ نساء کے آخری رکوع میں عیسائی اور مشرکین مکہ کی غلط عقائد کی نفی ہوئی ہے، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں۔ اس رکوع میں فرمایا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کی صورت میں واضح دلیل آ چکی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور قرآن سے اپنا واسطہ جوڑیں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، ان کو سیدھا راستہ اور ہدایت نصیب ہوگی۔ سورۃ نساء کے بعد سورۃ معاہدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 12 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں معاہدہ کا یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام معاہدہ رکھا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ معاہدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعلق احکامات اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیات کریمہ بھی ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ اس آیات میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں پہلے رکوع میں نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنے اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کی حکم دیا گیا ہے۔ ویسے گناہ کرنا ہی بری بات نہیں، بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا بھی تعاون کرنا بھی گناہ میں شامل ہوگا۔ مثلا سود لینا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور اس پر گواہ بننا گناہ ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کو حرام کہا گیا جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، مثلا مردار گوشت، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ البتہ جان کے خطرے کی صورت میں ان کا کھانا جائز ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا۔ بندوں پر اللہ کا فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی میں اس پر آمادہ نہ ہو کہ تم عدل نہ کر پاؤ، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور فرمایا اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمتیں بھیجے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کا ساتھ دو اور مال خرچ کرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود اس کے کہ وہ ساری اخلاقی برائیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا اگر واقعہ ہی تم اللہ کے محبوب ہو
تو وہ تمہارے گناہ کی سزا کیوں دیتا ہے؟ چوتھے رکوع میں بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کی دعا کی، لیکن اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے امالکہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پانچویں رکوع میں حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی پرہیزگاروں کی ہی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دے، بلکہ اپنی نیت اور کردار کو صاف رکھ اور اس کا سبب تلاش کر۔ اس طرح قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور خسارے میں رہا، اور یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت سے انکار کی۔ اس رکوع میں یہ اصول بھی بیان ہوا ہے کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری نوع انسانی کا محافظ سمجھا جائے گا۔ اور پھر اس رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی ہے جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس رکوع میں قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرنے والوں کے لیے سخت سزا کا حکم دیا گیا۔ چھٹے رکوع میں چور مرد یا عورت کو عبرتناک سزا دینے کا حکم جاری ہوا۔ آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کیا جائے جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں، اور احکامات اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ان پر عمل درآمد کر کے ہم بھرپور جدوجہد کریں۔ ساتویں رکوع میں نفاذ شریعت کا بیان ہے۔ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ آٹھویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے دوست نہ بنے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دے گا۔ نویں رکوع میں یہود کے علماء و مشائخ کو جھنجھوڑا گیا کہ وہ لوگوں کو گناہ اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کے احکامات نافذ کرتے تو ان پر آسمان سے بھی رحمت کی بارش نازل ہوتی اور زمین بھی نعمت کے خزانے اگل دیتی۔ اللہ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں احکامات شریعت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کلام پاک اللہ نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے اسے نافذ نہیں کرتے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا گیا، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور روز قیامت ان ظالموں کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔